آیت نمبر 20 یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ روشنی جو بہت سوں کو راستہ دکھا رہی تھی، وہ بہت سوں کی بینائی کے لیے خطرہ بن رہی تھی۔ جب بجلی چمکتی ہے فرمایا چند قدم چلتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ خاص منافق کی کیفیت ہے جو بیان کی گئی، جس تذبذب میں، جس ڈبل مائنڈڈنس کا وہ شکار ہوتا ہے، جس ڈیلیما کے اندر وہ پھنس گیا ہوتا ہے، اس کا ایک بیان ہے۔ کچھ آسان احکامات آئے تو عمل کر لیا، جہاں مشکلات کے اندھیرے آئے، مشکل احکامات آئے، وہاں ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی ایسے لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے کہ خود کو ٹھیک کر لیں، ورنہ فرمائے کہ اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کی سماعت اور بصارت۔ ہو سکتا ہے اگر انہوں نے اس موقع سے، اس ہدایت سے فائدہ نہ اٹھایا اور اس کو یہ رد ہی کرتے رہے، اس ہدایت کو ریجیکٹ ہی کرتے رہے، تو ان کے دلوں پر بھی مہر لگ جائے اور یہ بھی بہرے گونگے اندھے ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ راستے کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، ان کا اپنا ہی دل نہ چاہے ہدایت پر چلنے کا۔ ابھی تو حق قبول کرنے کی کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہے، اگر ابھی اس صلاحیت سے فائدہ نہ اٹھایا اور حق سے فرار تلاش کرتے رہے تو جو رہی صحیح صلاحیت ان کے اندر رہ گئی ہے وہ بھی سلب ہو جائے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں نا if you don't use it you lose it۔ آپ کسی چیز کو استعمال نہ کریں تو آپ اس کو کھو دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہدایت قبول کرنے یا نہ کرنے کے لحاظ سے لوگوں کو 3 کیٹیگریز میں پہلے بیان فرمایا، پھر تمثیل سے سمجھا بھی دیا کہ کون کیسا ہے۔